بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ میرے اسٹوڈیوز میں اسب سابق موجود ہیں، سینئر صحافی کسی تعارف کے محتاج نہیں، نثار چودھری صاحب۔ ان سے ہم تجزیہ لیں گے۔ بہت اہم موضوعات ہیں، 2-3 موضوعات ہیں۔ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کچھ بڑے ہیں، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت 70%، باقی جو 30% بچتی ہے وہ باقی ساری جماعتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا ہے، تو اس میں بیرسٹر گوہر علی خان کا نام سامنے آنے کے بعد عمران خان کی طرف سے یہ نام جب سامنے آیا، اس کے بعد کچھ جو نا رفٹ پیدا ہوئی ہے، وہ کیا ہوئی ہے، اور بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کے درمیان بھی ایک چپکلش جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ اور لوگ جو ہے نا اس کو بیرسٹر گوہر علی کا جو انتخاب ہے اس کو جو ہے نا وہ یہ قرار دے رہے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں عثمان بزدار کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، یہ دوسرا عثمان بزدار جو ہے نا ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری، ان کے حوالے سے کچھ 2-4 سوالات ہوں گے جو حساب سے۔ سب سے پہلے تو چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ جی طاہر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ ایک ہیں ساؤتھ پنجاب کے صدر ہیں مخدوم سید احمد محمود۔ جی جی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب کے صدر ہیں۔ بالکل۔ یہ جعفر اقبال جو سابق ڈپٹی اسپیکر جو ہے نا ہمارے قومی اسمبلی کے، ان کے بیٹے کے پاس گئے وہاں رحیم یار خان میں تعزیت کے لیے، ان کے چچا کی جو ہے نا وفات ہوئی۔ جی، نون کے ہیں جعفر اقبال صاحب۔ جی ہاں، جی جی، تو وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ وہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ انہوں نے تسلیم کیا ہے ببانگ دہل کہ اس وقت پورے ملک میں جو عوامی مقبولیت ہے 70% وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور باقی جو 30% مقبولیت بچتی ہے وہ باقی تمام جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی یا دوسری جماعتیں ہیں، ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے کہ یہ دو جو رہنما جن کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات پہ جو ہے اتفاق کیا ہے یا اس کو زور بحث سے انہوں نے اپنے اس میں لایا ہے کہ تقریباً 70% جو ووٹر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جبکہ پیچھے 30% جو لوگ ہیں وہ مختلف پارٹیوں کے جو ہے نا وہ اس میں ہیں، منظور نظر کہہ لیں، یا میرا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ان کے شامل عوام میں جو مقبولیت ہے، عوام کی جی مقبولیت کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ جو عوام میں مقبول ہے وہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پیچھے جو ہے نا تقریباً تمام جماعتیں ملا کے وہ تقریباً 30% بنتا ہے۔ تو سر یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ آپ جب بھی کوئی، میرا مطلب ہے کہ سروے کرواتے ہیں یا کوئی بھی سروے ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو لوگوں کی تعداد ہے جو دیکھنے میں آتا ہے وہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ خان کے ساتھ ہیں۔ گو کہ خان اس وقت جیل میں ہیں اور وہ آزاد نہیں ہیں، قید ہیں، اور ان کی پارٹی بھی زیر تاب ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ابھی تک جو ہے نا وہ کم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ ہمدردیاں دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے لوگوں کا والانہ پیار جو ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کے ملک میں الیکشن ہوں گے، اور 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس میں بھی پچھلے دنوں کچھ خبریں چل رہی تھی کہ شاید یہ آپ کے ملک میں الیکشن جو ہے نہیں ہوں گے، ڈیلے ہو جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل یقین رکھیں 8 فروری کو آپ کے ملک میں الیکشن ہو جانے ہیں، اور یہی ہمارے مسائل کا حل بھی ہے، اور اس الیکشن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کتنے ہیں، یا پیپل پارٹی کے ساتھ کتنے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے جیسا، اور بالکل بجا فرمایا ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ جی، تو اب مخالفین جو ہے نا وہ خود تسلیم کر رہے ہیں، اب ان کے بڑے جو ہے نا وہ تسلیم کریں نہ کریں وہ ایک جو ہے نا الگ بات ہے۔ جہاں تک عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، آپ دیکھیں نا کہ ان پر جتنا گند اچھالا جا رہا ہے، خاور ملیکا کے بعد وہ ایک اداکارہ حاجرہ ہیں، اور اس طرح کی اور بھی کافی ساری کاوشیں جو ہے نا ہو رہی ہیں۔ یہ جتنا گند اچھالا جا رہا ہے عمران خان پر، یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اور یہ واپس آ کے اڑانے والوں کے اپنے منہ پر جو ہے نا ان کے منہ جو ہے نا وہ گندے کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ درست بات ہے آپ کی، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کوشش تو مخالفین کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن آسمانوں کو چھوتی جا رہی ہے، اس مقبولیت کو کسی طریقے سے کم کر سکیں، اور وہ اپنے کوئی ایسے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح، لیکن وہ بیوقوفی سے ایسے کوئی جو نا وہ چیزیں سامنے لاتے ہیں
جو ان کے اپنے اگینسٹ چلی جاتی سر نہ اس کو میرا مطلب ہے کہ عوام تسلیم کرتے ہیں، نہ آپ کا دل دماغ تسلیم کرتا ہے، نہ اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن آپ اپنے کیا کہتے ہیں نا من کی وہ میرا مطلب ہے کہ ٹھنڈک کے لیے، دل کی ٹھنڈک کے لیے جو سارے حربے استعمال کرتے ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں. یہ حاجرہ بی بی والا بھی واقعہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے واحد قسم کے جو الزامات ہیں عمران خان صاحب پہ لگائے ہیں. یہ نہ کوئی ذہن مانتا ہے، نہ میرا مطلب ہے کہ کوئی ذی شعور جو ہے شخص مانتا ہے. یہ سب الزامات ہیں، گھٹیا الزامات ہیں، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. جی ٹھیک چوہدری صاحب، بالکل صحیح ہے. اچھا چوہدری صاحب، آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو آرڈر دے رکھا ہے کہ وہ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں 10 دسمبر تک غالباً. جی جی 10 دسمبر تک کا ٹائم ہے. جی تو بات یہ سامنے آئی تھی کہ عمران خان نے بیرسٹر گور علی خان کو جو ہے نا نگران چیئرمین کے لیے جو ہے نا آگے کیا ہے. جی جی اس پہ جو ہے نا پارٹی میں دھڑے بندی ہو گئی ہے. 2 دھڑے ہیں. ایک دھڑا جو ہے نا وہ کھل کے یہ کہہ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر علی جو ہے یہ دوسرے عثمان بزدار ثابت ہوں گے. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا، پہلے تو بعد میں کا جواب دے دوں. دھڑے بندی کی جو آپ نے بات کی تھی وہ اس میں اصل میں دھڑے بندی کی بات نہیں تھی، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، جس میں عمران خان صاحب نے بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ جو ملاقات انہوں نے کی تھی اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ گور علی خان جو ہے نا وہ پارٹی کے چیئرمین کے طور پہ الیکشن لڑیں گے، انٹرا پارٹی کے چیئرمین کے الیکشن. دوسری طرف جو دوسرے وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب، انہیں تھوڑی سی غلط فہمی یہ ہو گئی تھی. انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید عمران خان صاحب خود الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، جبکہ ان کو جب پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے تو پھر ان کی طرف سے خاموشی اختیار ہو گئی ہے. تو اس میں کوئی اتنی میرے بڑی بات نہیں تھی. اور پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا کہ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے اس کی لطیف کھوسا صاحب کی اور بشا بی بی کی، اس میں بھی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید علیمہ خان کا اور جو دوسری عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان کا آپس میں کوئی اختلافات ہو گئے ہیں، پارٹی چیئرمین شپ کے کوئی اختلافات ہو گئے ہیں یا دیگر جو معاملات ہیں ان کے اوپر اختلاف ہو گئے. تو اس پہ انہوں نے بشا بی بی نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا ہے، قوم کو بھی دیا ہے، اور اسے آڈیو میں بھی یہی سنا جا سکتا ہے کہ نہیں اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری البتہ ان سے تلخ کلامی جو ہے نا وہ فون پہ ہوئی، جو باتیں ان سے ہونی ہیں انہوں نے صرف اس حوالے سے کہا ہے کہ آپ لطیف کھوسا صاحب کو وکیل اپنا نہ کریں، کسی اور کو وکیل کر لیں. تو انہوں نے بشا بی بی نے کہا نہیں، میرے تمام کیسز جو ہیں وہ لطیف کھوسا صاحب ہی دیکھیں گے. تو اس حوالے سے بھی وہ کوئی اس میں اتنی بات نہیں. نہیں. جی بالکل، وہ لطیف کھوسا کا دھڑا کر رہی ہیں اور لطیف کھوسا جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے جی کہ بڑے جو ہے نا دبنگ طریقے سے وہ عمران کا دفاع کر رہے ہیں. اب باقی آپ نے لطیف کھوسا کو جو ہے نا یہ جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق وہ کھل کے جو ہے نا کیس لڑنے نہیں دیا جا رہا. رکاوٹیں وہ بعض ڈالتی ہیں ان کی جو عمران خان کی بہنیں ہیں مبینہ طور پہ، جی جی وہ لطیف کھوسا کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، نہیں ایسا نہ کریں ایسا کریں. جی 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 چوہدری ہاں جی بالکل آپ کی بات درست ہے. لیکن دوسری طرف جو آپ نے کہا تھا نا کہ گور خان جو ہیں جو جن کو عمران خان صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے چیئرمین نامزد کیا اور جو پارٹی کے انٹرا پارٹی کے الیکشن ظاہر 10 دسمبر کو ہو جانے ہیں اور اس میں وہ چیئرمین بھی منتخب ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ عثمان بزدار جو ہیں وہ ثابت ہوں گے. عثمان بزدار کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ ان کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے کہ وہ جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے یہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور گور خان جو ہیں یہ بھی بذات خود شریف آدمی ہیں. اور اگر میرا مطلب ہے کہ عثمان بزدار صاحب بھی شریف آدمی تھے اور انہوں نے بھی اچھے طریقے سے جو ہے نا اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں جو ہے نا وہ کام کیے ہیں، جن کو آج تک بھی ہمیں ہماری قوم کو بھی یاد ہے، نوجوانوں کو بھی یاد ہے کہ وہ کیا وہ کام کر کے گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو گور علی خان صاحب ہیں یہ بھی عمران خان صاحب کے نامزد کیے ہوئے، اور یہ بھی میرا نیک شکر بڑی ہو رہی ہے جو صاحب تنقید سر. جی جی بالکل آپ بولیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو اراکین ہیں ان میں ایک نام شامل ہے اکبر ایس بابر، بڑا نامی گرامی آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے بھی بڑی شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ الیکشن نہیں ہے سلیکشن ہے، یہ گور علی خان کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ جب پاکستان تحریک انصاف کے یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو تو وہاں پہ اپنا آبزرور مقرر کیا جائے تاکہ یہ الیکشن جو ہے نا شفاف ہو سکے. نہیں آبزرور تو میرا مطلب ہے کہ وہ شک مقرر کر دیں، اس کو آبزرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے انٹرا پارٹی کو کبھی بھی. آپ نہیں لیکن انہوں نے مطالبہ کیا ہے، ٹھیک کیا ہے جی، مطالبہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. لیکن انہوں نے گور خان کے حوالے سے، گور علی خان صاحب کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے کہ شاید پارٹی میں کوئی دھاندلی ہو گئی، تو دھاندلی کا وہاں پہ کوئی چانس کوئی نہیں ہے. وہاں پہ تمام لوگوں نے عمران خان صاحب کے وہ نامزد کردہ چیئرمین ہیں اور پارٹی کے جتنے بھی لیڈر ہیں جو
पार्टी के जो नीचे ओहदे हैं, जिसमें सेक्रेटरी जनरल है या दीगर जितने भी ओहदे हैं, वो चेयरमैनशिप के लिए गौहर अली खान साहब को नामजद करेंगे। अगर वो गौहर अली खान साहब को नामजद नहीं करते, उनके मुकाबले में कोई और कैंडिडेट आता है, तो फिर वो भी इलेक्शन जो है वो आपके सामने होगा। इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा उसमें ऑब्जर्व कर सकता है और वो फिर वही डिक्लेयर होगा जो वहाँ पे इलेक्शन के सामने नाम आएगा। अच्छा चौधरी साहब, एक ये थोड़ा सा बता दें कि अभी हमने बात की है बुशरा बीबी और इमरान खान की जो बहनें हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात की बात की है, उसमें लतीफ़ खूसा का भी कुछ नाम आ रहा है, तो इनके मामलात कुछ और हैं या इनको भी कोई एतराज़ है बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं इस नाम पर? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया जी। गुजारिश ये है कि असल में जो गौहर अली ख़ान साहब की नामजदगी है वो हुई है, मैंने बताया है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र की साथ मुलाकात में डयाला जेल में, और इमरान खान साहब ने ख़ुद की है। असल में वो थोड़ा सा इसमें ये मामला चल निकला था कहीं इमरान खान साहब अपनी अहलिया बुशरा बीबी को नामजद ना कर दें चेयरमैनशिप के लिए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा मेरा मतलब है कि उन्होंने ये समझा था कि शायद होना जाए, जिसकी वजह से मेरा मतलब है कि थोड़ा सा इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की गई है। ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है और उन्होंने खुद किया है नामजद, मैं बता चुका हूँ आपको। जी बिल्कुल सही है चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब, हल्का बंदियाँ जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो है ना उनका वो ऐलान भी कर दिया है जी। ये सारे एतराज़ात वगैरह सब कुछ निपटा के तो ऐलान कर दिया गया है। नई जो हल्का बंदियाँ हैं उनके तहत जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उनमें क्या कमी बेशी हुई है, कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल ताज साहब, गुजारिश ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की फहरिस्त इसमें जारी की है, इसमें टोटल जो आपका ईवान है, हाँ इसमें जो आम बात है वो मैं सबसे पहले बता दूं कि कौमी असम्बली की जो 6 नशिस्तें हैं ना सर, ये कम हुई हैं। पहले आपका जो ईवान था वो 342 नशिस्तों का ईवान था, अब इसमें कम होके अब ये 336 नशिस्तों का ईवान रह गया है, 6 सीटें यानी खत्म, जिसमें गैर मुस्लिमों समेत जो है ना वो भी शामिल है। गैर मुस्लिम की जो सीट्स हैं वो भी शामिल हैं और इसमें ख्वातीन की जो 60 मखसूस नशिस्तें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। 366 का जो ईवान है, जनरल ईवान जो है जिसको आप कहेंगे, और इसमें 60 जो नशिस्तें हैं वो ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और इसमें से जो है मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद भी बता दूं कि बाकी जो पंजाब में जो सीटें हैं ख्वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हैं 32, और सिंध में 4 हैं, बलूचिस्तान में भी 4 हैं, और के में जो हैं वो 14 सीटें हैं। और फाटा और KP के इंज़ाम के बाद जो नशिस्तें टोटल 47 से कम होकर जो है ना वो 45 हो गई हैं। तो ये सूरत हाल है। हल्का बंदियों की फहरिस्त मुकम्मल करके उन्होंने आवेज़ा कर दी है। अब आपके मुल्क में जो मैंने बता रहा हूँ कि कितने का ईवान बन गया है, 336 का जो है ना ये सर ये आपका ईवान बन गया है। और इसमें जो सबसे आम बात है वो ये है जो आपको बताना ज़रूरी है और नाज़रीन को भी बताना ज़रूरी है, एक नए वज़ीर-ए-आज़म का जब इंतखाबात आपके कौमी असम्बली ये वाली अगली जो कौमी असम्बली है वो करेगी तो उनको 170 जो है ना सादा अक्सरियत के साथ आप मुंतखब कर सकें। एक कम 170? जी एक कम 170। जी सर मैंने 170 कह दिया, मैंने कहा चलें। जी हाँ। अच्छा चौधरी साहब, एक बड़ी अहम जो ना वो सवाल है, अवाम जो ना आम लोग जो ना वो भी इस पर सवाल उठाते हैं कि इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कहा जी कि अब इबहम कोई पैदा ना किया जाए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल ऐसे इनडिफरेंट सी है कि जैसे कोई इलेक्शन का नामो निशान भी नहीं है, उसकी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसे जेस्चर्स नहीं है कि पता चल सके कि ये पार्टी जो है ना अपनी इलेक्शन मुहिम कर रही है। उनके लिए हालात साजगार नहीं है, माहौल साजगार नहीं है, या क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी कोई इलेक्शन कैंपेन नज़र नहीं आ रही? ताज साहब गुजारिश ये है कि अगर तो आप कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहती है कि मुल्क में इंतखाबात जो है ना 8 फरवरी को ना हो बल्कि इससे आगे चले जाएं जो मार्च अप्रैल तक भी हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आपके मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी होने वाले नहीं हैं और ये 8 फरवरी को हो जाएंगे। दूसरी जो बात आपने की है मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की शदीद ख्वाहिश है, सारे सर्वे वगैरह जो भी है वो सब कुछ उनके सामने है। उसकी हमने थोड़ी देर पहले उसकी एक बुनियादी वजह है, उसको देखते हुए उनकी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन किसी तरह डिले हो। जी सर बिल्कुल ठीक है, मैं इत्फाक करता हूँ आपसे कि उनकी ये ख्वाहिश इस वजह से है। इसके अंदर भी एक ख़बर है ना, वो ख़बर ये है ना कि मियाँ साहब के जो इस वक्त केसेस लगे हुए हैं, अभी आपने देखा है कि कल की बात है कि वो एवन फील्ड का जो केस था उसमें वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए हैं, और इसके बाद उनके जो दीगर रेफरेंसेस जो लगे हुए हैं या केसेस लगे हुए हैं वो चाहते हैं मैं इनसे भी बरी हो जाऊँ ताकि मैं
بھی قومی اسمبلی کا انتخابات لڑ سکوں. یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہو جائیں. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں, دوسری طرف آپ یہ وجہ جو ہے نا وہ غلط بتا رہے ہیں نا. اچھا, یہ صرف کیس وجہ نہیں ہے, دوسری وجہ جو نہیں میرے نزدیک تو یہ وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے سرکردہ لوگ ہیں جن کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 70% جو ہے نا عوامی مقبولیت وہ جو ہے نا عمران خان کی ہے, 70% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. باقی 30% جو بچتے ہیں وہ باقی ساری جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال ان کے لیے جو ہے نا ایک بڑی تشویشناک ہے, اور یہ بھی ایک وجہ تو ہو سکتی ہے نا. یہ وجہ آپ اس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ میں ڈینائی نہیں کر رہا, یہ وجہ بالکل ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے اسی خائف کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہوں کہ الیکشن آگے ہو جائیں. لیکن الیکشن آپ کتنا آگے لے کے جائیں گے طاہر صاحب؟ دیکھیں نا, گزارش یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے, مارچ کو ہو جائیں گے, مارچ کو نہیں ہوئے تو اپریل کو ہو جائیں گے. لیکن آپ, میرا مطلب ہے کہ اپریل تک بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت کم کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے. آپ عرصہ 2 سال کا وقت لے لیں تو آپ ان کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکتے. ایک عوام نے ان تحریک انصاف کے دل میں عوام نے اپنی جگہ بنا لی, آپ اس کو نہیں نکال سکتے. لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاری نہیں کر رہی, تیاری وہ بالکل کر رہی ہے. انہوں نے بھی اپنے پارٹی کے جو امیدواروں کے ہیں انہوں نے انٹرویو لینے شروع کر دیے ہیں, اور اس میں انٹرویو الگ چیز ہے. میں جو سب جلسے جلوس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی بس وہ بھی انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائیں گے. جی وہ بھی جلدی شروع ہو جائیں گے. آپ چلیں. اچھا جو صاحب بلاول بھٹو زرداری گئے, دبئی گئے, ان کے پیچھے پھر یہ آصف علی زرداری بھی چلے گئے. ان میں کچھ رفٹ تھی, اختلافات تھے, وہ انہوں نے سارٹ آؤٹ کیے, واپس آئے پھر. اور گزشتہ روز انہوں نے بلوچستان میں یوم تاسیس منایا پارٹی کا. اس میں جو نا بڑی دلچسپ صورتحال بھی دیکھنے کو ملی ہے. زرداری صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ بھی آپ بیان کریں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زرداری نے اپنی پگ اتار کے بلاول بھٹو کے سر پہ رکھ دی. یہ ایک بڑا معنی خیز اور اس کے اندر بڑے معنی پناہ ہیں, اس پر بھی تبصرہ کریں. اور وہاں پہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کیا باتیں ہیں اور ان سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں آپ؟ طاہر صاحب, گزارش یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری جو اس وقت آپ نے بتایا کہ دبئی چلے گئے, پھر وہاں سے واپسی ان کی اکٹھی ہوگی, اور کل یوم تاسیس بھی ہو گئے, اور آج انہوں نے بلوچستان بار سے بھی انہوں نے خطاب کیا بلاول بھٹو زرداری نے. اور انہوں نے کل کے جلسے میں اور آج کے بار کے خطاب میں انہوں نے ایک ہی بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں رواداری, یگانگت اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں جو روایتی سیاست ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے, اور ہمیں پاکستان کو اگر ہم نے ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے تو ہمیں نئی طرز کی سیاست کو نہیں. لیکن جو صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں, دیکھیں نا انہوں نے اپنے یہ جو یوم تاسیس والا جلسہ تھا اس میں گو کہ وہ یوم تاسیس کے جلسے میں جو ہے نا پارٹی کارکن جو ہے نا وہی ہوتے ہیں, زیادہ عوام نہیں ہوتے. جی جی. اس میں انہوں نے بڑی کھل کر تنقید کی ہے مسلم لیگ نون پر. مہنگائی لیگ اس کو قرار دیا ہے. 16 مہینے وہ اس کا حصہ رہنے کے باوجود آج جو ہے نا وہ سارا بلیم جو ہے وہ نون لیگ پر ڈال رہے ہیں مہنگائی کا. میں طاہر صاحب ادھر ہی آ رہا تھا. گزارش یہ ہے کہ آپ نے درمیان سے میری بات کو چک لیا ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ انہوں نے صرف نون کو ہی اس کا مہنگائی کا ذمہ دار قرار نہیں دیا, انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے. لیکن گزارش یہ ہے لیکن میں نون لیگ کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ 16 ماہ انہوں نے اکٹھے گزرے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اگر تو دیکھیں نا, آپ کو مہنگائی کا اتنا ہی ابھی غم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور اقتدار میں ملک میں مہنگائی کی ہے, بے روزگاری کی ہے, افراط زر میں اضافہ ہوا ہے, یا معیشت آپ کی جو ہے نا وہ نیچے چلی گئی ہے, تو آپ کو اس وقت اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. آپ کو اس میں سے اٹھ جانا چاہیے تھا. آپ کو وزیر خارجہ کے مزے تو آپ لیتے رہے ہیں, لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ وزارت خارجہ سے آپ استعفیٰ دے دیتے, آپ حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے. لیکن اس وقت آپ نے ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں کیا, بلکہ آپ بھرپور ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں. آج جب آپ حکومت سے لدہ ہوئے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور آپ کو اب پاپا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا جو سب سے کم عمر وزیر اعظم ہوگا وہ میرا بیٹا بلاول بھٹو ہوگا. آپ نے وہ اپنی اس بات پر ابھی تک قائم ہیں جس بات پر بلاول بھٹو جو نا اپنے بابا سے بگڑ گئے تھے کہ بلاول کی ابھی تربیت کرنی ہے, اس کو بتانا ہے, 2 پیج بتانے ہیں. بہرحال چوئی صاحب, یہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا, ماضی میں آپ نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو, پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو, روٹی کپڑا اور مکان, ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا یہ نعرہ دیتے رہے, اسی پر جیتتے رہے. پھر بھٹو جو ہے نا زندہ ہے اور بھٹو کے نام پہ ابھی تک وہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن اب یہ بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا تھا نا کہ 70 سالہ بابے گھر پہ بیٹھے ہیں, وہ اپنا ایک نیا پروگرام اس یہ یوم تاسیس جو تھا اس میں انہوں نے دیا ہے کہ جس طرح عمران خان نے صحت کارڈ بنایا تھا, انہوں نے ایک کارڈ بنایا تھا, اب یہ جو نا
کوئی درجنوں کارڈوں کا انہوں نے ذکر کیا جی، یہ کسان کارڈ ہوگا، یہ صحت کارڈ ہوگا، یہ تعلیم کارڈ ہوگا، یہ فلانا کارڈ، یہ فلانا کارڈ، یہ کتنے کارڈ دیں گے اور یہ کون سے کارڈ کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ؟ سر گزارش یہ ہے کہ کارڈ تو انہوں نے بے شمار کارڈوں کا ذکر جیسے آپ نے کہا کہ یوتھ کارڈ بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں دوں گا، اور کسان کارڈ بھی ہوگا. یہ الیکشن کا ایک طریقہ کار ہے. جس وقت الیکشن آپ کے سر پہ ہوں، جس وقت آپ الیکشن کے لیے میدان عمل میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو مختلف جو ہے نا وہ کہ نہ سے اس طرح کے سبز باغ جو ہے نا وہ عوام کو دکھانے پڑتے ہیں، تاکہ عوام کا جو ہے نا ہمدردیاں جو ہے نا آپ حاصل کر سکیں، عوام کا جو ووٹ آپ حاصل کر سکیں. لیکن سر انہوں نے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی اچھی عوام پہ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ صدر زرداری کے دور میں جو سی پیک شروع ہوا تھا اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. اس کے بعد انہوں نے پاک ایران پائپ گیس کا بھی ذکر کیا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی صدر زرداری کے دور میں شروع ہوا تھا. اور اس کا کریڈٹ مسلم لیگ نون لیتی رہی ہے. یہ پیچھے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن پہلے بھی جو نا نواز شریف اور شہباز شریف، نہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ اگر اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو یہ زرداری صاحب نے شروع کیا ہے. کریڈٹ تو تب لینا کہ میرا مطلب ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، وہ تو عمل درآمد نہیں ہو سکا. وہ تو اگر آپ نے 2-4 مہینے اور منصوبہ شروع نہ کیا تو وہ تو آپ کے اوپر جرمانہ لگنے والا ہے. ایران کی جانب سے آپ کو جرمانہ پے کرنا 18 ارب ڈالر جو ہے جرمانہ. اب دیکھیں 1 ارب ڈالر کے لیے آپ جو نا IMF کی منتیں کرتے ہیں، اور ایران نے اپنی طرف سے جو نا کام مکمل کر لیا اس منصوبے پر. پاک ایران گیس پائپ لائن جی پاکستان کی طرف سے دیر ہے، اور یہ اگر انہوں نے نہ کیا تو 18 ارب ڈالر پاکستان ان کو دینے پڑیں گے. اب یہ دیکھیں نا کتنی ملک اور قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور دوسری بات دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اس وقت جو توانائی کا بحران چل رہا ہے، آپ کے سامنے اس وقت سردیاں شروع ہو چکی ہیں، برف باری کا سیزن بھی وہ بھی شروع ہو چکا ہے. ملک میں بارشیں آپ کے ہو رہی ہیں، آپ کے ملک کے اندر توانائی کی قلت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. اب نہ آپ کے ملک میں سوکھی لکڑی مل رہی ہے، نہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے LNG جو ہے وہ مل رہی ہے، نہ آپ کے ملک کے اندر قدرتی جو گیس ہے سوئی گیس وہ مل رہی ہے. تو یہ منصوبہ، یہ بہت لمبا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. اس پہ آپ گھنٹوں بولیں تب بھی جو نا یہ ختم نہیں ہوگا. ہمارے پروگرام کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. چلتے چلتے آخری سوال جو ہے نا آپ سے، آج عمران خان کے خلاف ایک اور کیس جو ہے نا دائر ہو گیا ہے. جی بالکل. کیس کیا ہے اور اس کا کیا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ کیس کہاں پر چلے گا، کیسے چلے گا، کس نے دائر کی ہے؟ فائز صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسے سوری آپ نے کہا ہے کہ پروگرام کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، تو آپ نے یہ مختصر سوال بھی کیا اور میں بھی اس کا آپ کو مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گا. سر یہ نیب نے جو ہے نا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس جو ہے ریفرنس جو ہے اس کو آج احتساب عدالت جس کے جج محمد بشیر ہیں ان کی عدالت میں یہ ریفرنس دائر کر دیا ہے. اب جج جو محمد بشیر صاحب ہیں وہ اگلے چند دنوں کے اندر اس کیس کی تاریخ جو ہے وہ نکلے گی اور اس کیس کے اوپر جو ہے نا وکلاء بحث کریں گے. اور یہ کیس ڈپٹی پروسیکیوٹر جو ہیں سردار مظفر عباسی نے جو ہے نا وہ دائر کیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر. اور اس میں جو دیگر ملزمان ہیں وہ سر ان کے نام ہیں جو بیرسٹر ضیاء مصطفیٰ، شہزاد اکبر، زلفی بہاری اور فرا گوگی اور بشرا بی بی. اس میں دیگر ملزمان میں شامل جو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اچھا چوہی صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اب عمران خان پر کیسز کی تعداد کتنی ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک ورلڈ ریکارڈ قائم ہو چکی ہے. جی ہو چکا ہے سر، یہ ہو چکا ہے. ڈبل سینچری ہاں یہ ڈبل سینچری ہو چکی ہے. جی بالکل ہوگی. جی بہت شکریہ چوہی صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.